اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب کہ سائفر روٹین کی بات تھی اور عمران خان کو خط دیا گیا، اصل میں وہ جو خط انہوں نے لڑایا وہ خالی ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، وہ ڈیکوڈڈ تھا، وہ بھی وہاں پر تھا نہیں ان کی جیب میں کوئی بھی کاغذ، مثلا یہ کاغذ میں نے آپ کا تعارف وغیرہ لکھا ہوا ہے تو یہ جیب سے نکال دوں گی، یہ میرے پاس جو ہے یہ اس مکان کی مالیت کے کاغذ ہیں۔ اسی طرح ایک سائفر جو انہوں نے لڑایا تھا وہ بھی بیسیکلی وہ لیٹر نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ آپ انتہائی سمجھدار اور زیرک جرنلسٹ ہیں، اور آپ کو جی یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ڈپلومیٹک نامز کے حدود میں آتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک ایسے ملک سے متعلق بات کر رہے ہیں، اس کا خط آپ کیسے لہرا سکتے ہیں؟ تو اور یہ ٹیکنیکلی نیشنل بھی نہیں، نیشنل سلامتی کمیٹی جو تھی جس میں مسلح افواج کے سربراہان بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بھی میٹنگ ہوئی اور سب نے یہ تسلیم کیا، بعد میں کہا گیا کہ سب نے تسلیم کیا کہ سائفر واقعی ایک حقیقت تھی۔ تو آپ اگر سائفر کو ہی متنازع بنا رہے ہیں تو یہ جو ہمارے جنرلز تھے یہ تو اتنے انٹلیکچوئل ہیں کہ انگریزی وغیرہ تو اردو ان کو کم آتی ہے لیکن انگریزی تو بہت زیادہ آتی ہے، تو یہ سارے اس وقت انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا، کوئی آئی ایس پی آر نے اس پر کوئی بات نہیں کی، تو یہ کیسے ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا اور بعد میں تھا ہی نہیں کچھ بیچ میں۔ دیکھیں، خان صاحب نے ان کو جس طرح بتایا گیا اور جس طرح سے انہوں نے اس کو لہرا کے پھر اس کے بعد ظاہر ہے مختلف جلسوں میں پھر ایک بیانیہ پورا بنا دیا نا۔ آپ دیکھیں کہ پہلے دن سے فورن آفس، سلامتی کمیٹی کا اجلاس، جیسے آپ نے خود ہی مینشن کر دیا ہے، 2 دفعہ ہوا اس کا اجلاس، اور پھر اس کے بعد جو مختلف لیول پہ میٹنگز ہوئی ان تمام کے اندر یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتائی گئی کہ یہ الفاظ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ الفاظ اس میں نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی ملک کا خط لکھ کر آپ کے خلاف سازش نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے خان صاحب، کہ کوئی بھی ملک آپ کے خلاف، برطانیہ ہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی نے کارروائی کرنی تو پہلے آپ کو خط لکھے گا کہ بھائی جان میں نے کل آپ کی ٹائی چرا لینی ہے آ کے آپ کی کیبنٹ سے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے نا، وہ تو جب واردات کرنی ہے تو واردات کریں گے نا، وہ بتائیں گے تھوڑی آپ سے ویسے چور۔ ویسے ویسے بچپن میں ہم یہ سنا کرتے تھے کہ پاکستان کا ہر بڑا آدمی جو بھی ہے اس میں سے ہر دوسرا آدمی یا تیسرا آدمی امریکہ کے لیے کام کرتا ہے، تو وہ ڈونلڈ لو must be a stupid man that he should go to the Asad Majid who came from the foreign office background and he will tell him that we want to change Imran عمران خان، وہ یو وانٹ ٹو چینج دا رجیم، ٹھیک ہے نا۔ Khan, اور change the ہم regime، ہاں جبکہ بالکل۔ ہمارے اور ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ڈھیر ہو جاتے ہیں ہم سب، تو بھائی اس آپ کی کو ماضی کی مثالیں آپ کے ایک سابق وزیر اعظم آپ کے ہمسائے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ ان کو جب کال آتی تھی تو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا فون سنتے تھے۔ اسی طرح سے آپ باقی کارگل ماز کی بات کر لینا، 98 میں ہم لوگ لندن سے امبیگمنٹ سے کنگز کالج تک آزاد کشمیر کی ساری جماعتیں آئیں، پاکستان کی ساری جماعتوں کے لیڈران آئے، ہم لوگ نے مارچ کیا کارگل ماز کے بارے میں، یہ میرے خیال میں 5 جون یا 6 جون کی بات ہے 1998 کو۔ تو جی ہم لوگ واپس آئے تو پتہ یہ چلا کہ جناب تو میاں سرنڈر ہو چکا ہے۔ محمد نواز شریف صاحب امریکہ میں گئے اور صدر بل کلنٹن کے ہاتھ پر سرنڈر کر دیا اور یہ کہا کہ جو ہمارے بچے وہاں پر ہیں، جو ہمارے فوجی ہیں، ان کو ہم واپس بلاتے ہیں جو کارگل ماز پر گئے تھے، چونکہ اور ہم اس کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر جنرل مشرف کو 9/11 کے بعد جب فون کال آئی جنرل کہہ رہا ہوں جارج ڈبلیو بش کی، تو انہوں نے سارے ابلے ہوئے انڈے جو ہیں وہ تھالی میں رکھ کر دے دیے کہ یہ لیں، اور ہم کوئی ریزسٹنس شو نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ نے اگر رجیم چینج کرنی ہوتی پاکستان کے اندر، اور وہ سائفر جو ہے وہ تو خط اگر لکھنے کی ضرورت تھی؟ آپ بتائیں، خط ابھی آپ نے لکھنے کی مثالیں پیش ضرورت، کی ہیں، ہاں ضرورت نہیں تھی، خط لکھنا تھا انہوں نے۔ اچھا بلکہ پھر یہ ہوا۔ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ 3 مہینے پہلے خبر ملی تھی کہ امریکہ سے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہے نیکسٹ وہ آصم منیر صاحب ہی ہوں گے، حافظ صاحب، تو وہاں سے خبر نکلی تھی، اور وہاں پر ہی جو ہے وہ پاکستان کی ایمبیسی میں جنرل باجوہ نے بھی اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا کہ میں واقعی ریٹائر ہو رہا ہوں، چونکہ وہ ایکسٹینشن چاہ رہے تھے تو ایکسٹینشن میں نہیں ملی کسی وجہ سے۔ تو یہ بہرحال یہ جو حقیقتیں ہیں ان کو بہرحال سامنے لانا چاہیے، چونکہ
آپ کو اور مجھے بھی کافی فیس کرنا پڑتا ہے کہ ہم یک طرفہ کہیں خدا نخواستہ بات کریں، لیکن ہم تو ایک جملہ خان صاحب، ایک جملہ اجازت دیجیے گا میں سر کمپلیٹ کر لوں اس کو. تو یہ جب یہ سارا کچھ کھیل اوپن ہو گیا اور خان صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا، جب ان کو حقیقت پسندی کے ساتھ یہ ادراک بھی ہوا اور ان کو بتایا بھی گیا، تو خان صاحب نے اس کو اکنالج کیا. آپ دیکھیں کہ اب وہ کہیں سائفر کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے پتا چلا تھا کہ امریکہ نے سازش کی ہے، لیکن بعد میں ہمیں پتا چلا کہ بھائی ود ان ہاؤس جو ہے وہ ڈس آرڈر ہوا ہے اور ڈس اوبیڈینس ہوئی ہے، اور سارا کچھ جو ہے وہ ایک ملٹری چیف، سابق ملٹری چیف نے کیا. اور پاکستان کی ملٹری نے، آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی مارشل لا لگا ہے تو کیا وہ انہوں نے بتا کے لگایا ہے مارشل لا؟ کیا نواز شریف کو پہلے فون کر کے بتایا کہ بھائی جان تم ذرا جہاز پہ بیٹھو تو ہم جو ہے نا وہ قبضہ کرنے لگے ہیں ملک کے اوپر؟ یا اس سے پہلے ایوب خان نے بتا کے کیا تھا؟ اس سے پہلے یحییٰ خان نے بتا کے کیا تھا؟ یہ وہ تمام حقائق ہیں. ضیاء الحق نے کوئی آپ سے پوچھ کے ایمرجنسی لگائی تھی اور اس کے بعد پھانسی پہ لٹکایا بھٹو کو اور اس کے بعد قبضہ کر لیا ملک کے اوپر. یہ وہ تمام حقائق ہیں جن کو ہم ہمیشہ اگنور کرتے رہے اور دوسروں پہ ڈالتے رہے. عمران خان کا اس وقت امپریشن یہ تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ بھائی دونوں بڑے آدمی فوج کے، ایک آرمی چیف، دوسرا ڈی جی آئی ایس آئی، وہ تو ان سے روزانہ ہنسی مذاق میں ملتے ہیں، ان سے آ کے چائے پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، گھنٹوں بیٹھتے ہیں. اور پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے جس طرح سے وہ لاڈلا لاڈلا کا ان کے متعلق مشہور ہوا تھا، تو وہ اس کو حقیقت سمجھتے تھے کہ وہ بڑے مخلص ہیں ان کے ساتھ، اور وہ ان کو اگلے ادوار بھی ان کے وزارت عظمیٰ میں گزریں گے. لیکن وہ جو حقیقت بتانے والے تھے، جو ان کو جو جھوٹ کو سچ بتانے والے تھے، انہوں نے ایسا بتایا عمران خان کو کہ بھائی سازش باہر سے ہوئی ہے. لیکن اب جب ایسا ایسا انہیں حقائق کا پتہ چلا تو عمران خان اس بات کو سمجھے اور ان کو اندازہ ہوا، اور باجوہ صاحب خود مان گئے کہ بھئی سارا کچھ تو ہم رن کر رہے تھے، ہم ہی شو چلا رہے تھے سارا. میں ان کو کہتا تھا ایسے کر دو، میں اکانومی کو ٹھیک کرتا تھا، میں سیکیورٹی کو ٹھیک کرتا تھا، میں بعد جا کے پیسے مانگتا تھا، میں ملک کے جو تاجر ہیں ان سے ملتا تھا، میں ملک کے جو صحافی ہیں ان کو مار پیٹ ان کو کرواتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا کچھ تو آپ کر رہے تھے. تو عمران خان کس بات کا گناہگار ہوا پھر؟ ہاں تو یہ ضرور ہے کہ بینگ اے پرائم اچھا، منسٹر، لیٹ می ہاں کمپلیٹ سر. بینگ اے پرائم منسٹر میں عمران سے گلا یہ ہے کہ عمران کو ریزائن پھر کرنا چاہیے تھا. عمران کو پھر چاہیے تھا، جیسے آپ کا بھی ایک آپ نے ذکر کیا ایک اس کا واقعہ کا، کہ بھائی آپ کو یہاں پہ خود کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھائی یہ میرے بس سے باہر ہے، یہ لوگ مجھ سے بڑھ کے حکومت چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور میری بات نہیں سنی جا رہی. بینگ اے پرائم منسٹر، آئی ایم دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، آئی ایم دا فادر آف دا نیشن، اور مجھے جو ہے نا وہ روکا جا رہا ہے میرے راستے کو، اور مجھے گمراہ کیا جا رہا ہے. تو عمران خان پہ گلا یہ ہے کہ وہ جب یہ سمجھ گئے تھے تو ان کو خود ریزائن کر دینا چاہیے تھا، خود سے اسمبلیاں برخاست کر کے دوبارہ الیکشن کے لیے چلے جانا چاہیے تھا اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ آنا چاہیے تھا. اور آپ نے خود ہی ذکر کیا شروع میں کہ کتنے ان پاپولر ہو گئے تھے اپنے ڈیسیژنز کی وجہ سے اور پور گورننس کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے اور معاشی بدتر صورتحال کی وجہ سے، اور جو کرائسس جہاں انٹرنیشنل کرائسس پیدا ہو گیا تھا، وہ ساری چیزیں اگر آپ ملا کے پڑھیں تو عوام نے اس بات کو جج کر لیا تھا کہ عمران کے پاس چلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا عمران کو چلانے نہیں دیا جا چلو رہا. اس پہ اور اس پہ اس پہ اس پہ اس پہ بات کرتے رہیں گے، لیکن وہ ہم اگر سائفر کی بات کریں، لیکن عمران خان صاحب نے اس بیانیے سے بیک اپ تو کیا کہ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ تیار کیا یہ سارا ایجنڈا اور رجیم چینج کا، اور امریکہ کو کہہ کر اس کو ایکسکیوٹ کیا گیا، یعنی یہ امپورٹ بھی کیا، ایکسپورٹ کیا. پہلے پاکستان سے خان صاحب کے پاس کیا آپشن تھا؟ ایکسپورٹ خان ہوا صاحب کے اور پاس پھر کیا آپشن تھا؟ امپورٹ ہوا. وہ اس کو اگر نہیں تبدیل کرتے، اس بیانیے کو اپنے واپس نہ لیتے، تو وہ کیسے مطلب آگے بڑھتے؟ وہ جو اتنی بڑی انہوں نے کمپین چلا رکھی تھی امریکہ کے خلاف. اور امریکہ اس سے سائفر کے معاملے پر عمران خان سے ناراض بہت ہوا میرے خیال. جی آپ کی گفتگو ہوتی رہتی ہے یہاں پہ مختلف ہمارے دوستوں کے ساتھ، اور اطلاعات یہی ہوئی کہ ظاہر ہے آپ کسی پہ میں آپ پہ الزام لگا دوں جس جو آپ نے کیا نہیں ہے تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، آپ برا نہیں منائیں گے. اور پھر آپ ایک ایسی سپر پاور دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کی اکانومی رن کرتا ہے امریکہ، دنیا کے اندر اس کا ایک رول ہے مختلف ایشوز کے حوالے سے. تو آپ اس کو ڈینائی کر کے ساتھ میں اس پہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ یار اس نے میری حکومت، بھائی آپ کی ایک ملک کی حکومت ختم کرنے کے لیے اتنا بڑا زور لگائے گا. اور پھر جب آپ نے خود ہی مینشن کیا مختلف ایگزامپلز دے کر کہ آپ کے لوگ تو خود جا کے گوڈے گٹے پکڑ لیتے ہیں جا کے کہ بھاجن ہمیں معاف کریں، بھاجن ہمارا یہ کام کر دیں، تو اس میں ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف سازش کرتے؟ اور اچھا سیکنڈلی نہیں، ابھی ایک اور بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ آپ نے جب عمران کی سادگی کی بات کی
تو یہ جو بنی گالا کا لون ہے، باہر بیٹھتے تھے جنرل باجوہ اور فیض حمید، تو جنرل باجوہ تو فرینڈلی تھا اور جنرل فیض بھی بڑا فرینڈلی تھے، تو یہ دونوں اگینسٹ چل رہے تھے اس کے عمران خان کے، یا یہ تاثر دے رہے تھے کہ تمہارے ساتھ ہیں، ملک وہ رن کر رہے تھے، سارا کچھ رن کر رہے تھے؟ لیکن بعد میں جنرل فیض کو مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے کافی متنازع بنانے کی کوشش کی، اور ہم سب اس تاثر میں تھے، انڈر امپریشن تھے کہ جنرل فیض جو ہے وہ معاملات بہتر کر رہا ہے عمران خان کے، اور باجوہ غلط کر رہا ہے. لیکن بیسیکلی یہ ایک ہی دونوں کھوٹے سکے تھے جو عمران خان کی جیب میں تھے، ایک لیفٹ اور ایک رائٹ. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، کیونکہ دیکھیں عمران خان کا جو ٹرسٹ کا لیول تھا اس کا مس یوز کیا انہوں نے. وہ یہ سمجھتے تھے عمران خان، اور عمران خان ہر میٹنگ میں ہمارے ساتھ بھی جب بھی گفتگو ان کی ہوتی تھی لیکن پرائم منسٹر بھی، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بھائی مجھے اپنی فوج پہ فخر ہے، اور میرے جو ملٹری چیف ہے اس وقت وہ بڑا زبردست جمہوریت پسند ہے، اور پھر وہ اپنے ظاہر ہے DISI کی تعریف کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو ملک کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں یا جو آپ کے انٹرنیشنل بارڈرز ہیں، دونوں طرف بڑے فریجل قسم کے بارڈرز ہیں، ایک طرف افغانستان ایک طرف انڈیا ہے، اور آپ کے دونوں کے معاملات ذرا اچھے نہیں تھے، تو وہ بڑا ٹرسٹ کرتے تھے اس بات پہ. اور پھر جب ہم ان سے سوال بھی کرتے تھے کریٹیکل کوسچن، تو تب بھی وہ بڑا تحمل کے ساتھ اپنے اوپر لے لیتے تھے کہ فیصلے تو میں کرتا ہوں. اور آپ نے سنا ہوگا کئی انٹرویوز میں انہوں نے کہا کہ فیصلے تو میں کرتا ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں. وہ اس لیے اون کرتے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ انسٹیٹیوشن جو کہ ملک کا ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو وزارت دفاع کے انڈر ہے، ایک سیکرٹری دفاع کے انڈر کام کرتا ہے، اور ایک سبسیوینٹ ادارہ ہے جو کہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. تو وہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں، بے شک میری فیور میں نہ کریں لیکن ملک کے مفاد میں کر رہے ہوں گے. لیکن جب حقائق سامنے ابھی آئے ہیں تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے چیزیں ہوتی رہیں، کس طرح عمران کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا کہ کہاں پہ کیا بات چل رہی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ. جب ہم نے 3 بندے آئیڈینٹیفائی کیے، باجوہ، فیض حمید اور شاہ محمود قریشی، جو کہ سیکنڈ ان کمانڈ PTI ہیں، تو اگر ہم فواد چودھری کی گفتگو دیکھیں اور کچھ اور لوگ ہیں جو ماضی میں جماعتیں بدلتے رہے، تو یہ کوئی کوآرڈینیشن تھی جو لائن ٹاک کر رہے تھے جو عمران خان کے ساتھ تھے؟ ڈو یو تھنک کہ ڈبل چل رہے تھے، یا یہ جو کابینہ کے 5-7 لوگ جو ہیں خاص کر کے اس کے لیفٹ رائٹ پہ ہر وقت معاملات چلاتے تھے، یہ سارے اس کو یوز کر گئے؟ میں تو خان صاحب ایک بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر ہم سچائی کا ساتھ نہ چھوڑیں اور ہم حقیقت پسندی سے کام لیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ وفاداری تبدیل کرتا ہو، جو آج ایک شخص کی مدح سرائی کرتا ہو، کل دوسرے کی کرتا ہو، پھر اس کی بیشنگ کرتا ہو، پھر تیسرے بندے کی مدح سرائی کرتا ہو، پھر اس کی بیشنگ کرتا ہو، پھر چوتھے کی مدح سرائی کرتا ہو، یار کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود ذرا سوچیں، بینگ اے ہیومن بینگ، آپ کتنے سارے لوگوں کو اس طرح سے پوجا ان کی کر سکتے ہیں، اور کسی کو جو ہے وہ کافر ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ میں اس کی پوجا نہیں کرتا. یہ وہ تمام چیزیں جو کہ ہمیں ڈپلومیٹکلی، یا اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں، یا ہم اس کو تھوڑا سے ڈفرنٹ انداز میں دیکھیں، جیسے کہ ہم نے پروفیسی گفتگو اگر ہم کریں، یعنی کہ ہم انٹلیکچوئل گفتگو کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ وفادار رہے ہوں، آپ نے قسمیں اٹھائی ہوں، آپ اس کے مشرف کے ساتھ آپ رہے، آپ زرداری کے ساتھ رہے، آپ پھر مسلم کاف میں رہے، پھر آپ اس میں بھی آ گئے. اور لیٹسٹ ایگزامپل جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کی ہے. پہلے جو شامل کیے گئے وہ جنرل باجوہ نے، سب نے، اور ایسا کہا کہ آواز تیز چلائی کی عمران خان کی، اور سارے لوگ شامل. حالانکہ میرے پروگرام میں عمران خان صاحب جب آئے تھے تو 2013 سے پہلے کے الیکشن سے میں نے میرے اسٹوڈیو میں، تو میں نے پوچھا تھا سر آپ کی جماعت کے اندر وہ بڑے کوئی نامی گرامی لوگ نہیں ہیں تو جو الیکٹیبل ہوں، جو الیکشن جیت سکتے ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے جو ہے لوگ وہ تیار کریں گے، اپنے کارکنوں کو اوپر لائیں گے، ہم نامی گرامی کو اچھا ہوا کہ نہیں لیں گے، ان کے ساتھ بیگز ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ دھڑا دھڑ سے لوگ شامل ہوئے. سر کیا اور کرتے؟ جو اصلی کارکن، آپ کا پریشر، میڈیا کا پریشر، ہم سب لوگ روزانہ کرٹیک ہوتے تھے کہ یار یہ ان بچوں کی ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے، یار کوئی بندہ ایکسپیرینس نہیں ہے، کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے سسٹم کیسے چلانا ہے. لیکن یہ جو ابھی ڈبل چال چل رہے ہیں بٹی صاحب، وہ ان کے لیے پرابلم یہ بن گئی ہے کہ سینٹرل آف پاپولرٹی از دا لیڈر، اور اب یہ ہے کہ اس سے
اگر مخلص نہیں بھی ہے اس کے ساتھ، چلو پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ دو لیڈرشپ کیا ہے نا، وی ول بی دی نیکسٹ ون. تو ان حالات میں وہ اس کو چھوڑے اگر، تو بیچارے گئے، پھر تو گئی کہ نہیں رہے. جو باہر گئے ہیں کمان پار کے لوگ پتھر برسائیں گے، UK، یورپ، امریکہ میں لوگ پتھر برساتے. آپ کو ایک مثال دے دوں. ابھی جب عمران خان کی اریسٹ کے لیے پولیس آ رہی تھی، آپ کو پتا ہے کہ شاہ محمود نے باہر نکل کے ساتھ میں ایک طرف فواد کھڑا ہے، دوسری طرف 2-3 اور اسی طرح کے سو کال لیڈر کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان ریڈی ہیں سرنڈر کرنے کے لیے، عمران خان ریڈی ہیں اریسٹ ہونے کے لیے. کارکنوں نے وہاں پر احتجاج کیا اور شاہ محمود قریشی کو سٹیج سے ہٹا دیا کہ آپ یہ گفتگو نہ کریں، ہم حوالے نہیں کریں گے عمران خان کو. اور وہی بات ہوئی، عمران خان کو حوالے نہیں ہونے دیا کارکنوں نے. وہ کیا چال تھی، اب آپ اس بات کو خود سمجھ سکتے ہیں. اور وہ جو صاحب ہیں جن کی آپ بات کریں، ایک منٹ جو جن کی میں بات آپ کو ایک اور سٹوری سنا دوں یہاں پہ آج کے پروگرام میں آپ کے، کہ جن صاحب کو وہ ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے سائفر کو خط بنایا اور پھر وہ عمران کے کان میں ڈالا، وہ منسٹر صاحب جو ہیں وہ جب ابھی پکڑے گئے ہیں، خود گرفتاری انہوں نے دی، جن کو بواسیر کی تکلیف ہے، تو وہ یہ چیک کروائیں کہ وہ کس ریسٹ ہاؤس میں رات کو سوتے تھے. 4 دن جو انہوں نے گزارے ہیں بڑی جسے کہتے ہیں نا سیاسی جدوجہد اور اپنے لیڈر کی خاطر وہ گئے جیل میں، تو وہ رات کہاں کس ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے تھے اور کھانا کیا کھاتے تھے؟ جم خانے میں. جی ہاں. تو وہ اب آپ دیکھیے کہ بھائی آپ عمران خان شاہ محمود قریشی اور یہ جو فواد چودھری ہیں، یہ جم خانے میں رات کو سوتے تھے. جو الیکشن چاہتے تھے اور وہ رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں پیش کر رہے تھے جیل برو تحریک میں. جی ہاں. وہ کہہ رہے تھے عمران خان کو اریسٹ کرو سر، تسی اسی حاضر ہیں جس طریقے نال تسی کہو گے، اسی جو کہو گے اسی کرن تیار. تو یہ سر وفاداری اسی طرح جب ماضی میں وفاداریاں تبدیل کرتے رہے ہیں، اب کون سی مشکل آپ کے لیے؟ پشتون بیلٹ میں اگر لیڈروں کی بات کریں تو میرے خیال میں اگر پرویز خٹک کو چھوڑ کر باقی تقریباً سارے لوئلی ہیں. نہیں وہ دیکھیں انہوں نے ینگسٹر دیکھیں، وہ جو لڑکا مراد ہے، یا اسی طرح سے علی محمد خان ہے، یا اس طرح سے 3-4 اور ہیں. دیکھیں آپ نئے لوگوں کو لے کے آئے، انہوں نے ثابت کیا ہے. آپ جو مرضی ان کے بارے میں کہہ لیں، آپ ان کو بچہ پارٹی کہیں، جیسے انہوں نے بڑی سینس پریویل ہوئی ہے، بیٹر سینس پریویل ہوئی ہے، انہوں نے آ کے سیکھا ہے، لرن کیا ہے، اور ظاہر ہے ان کے اندر ایک اشتعال اس وجہ سے ہے کہ بھائی وہ جو سسٹم ہے اس کو وہ نو کرتے ہیں. وہ جو سو کالڈ ہمارا سسٹم ہے جس کو ہم نے اوبے کرنا ہے، ہر حال میں اوبے کرنا ہے، یہ اس ڈس اوبیڈینس کئی دفعہ جو آپ کو نظر آتی ہے یا ان کی طرف سے جو تھوڑا سا ریئیکشن نظر آتا ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی آپ کو پھر انہی لوگوں سے واسطہ پڑا. ابھی کیا پوزیشن ہے عمران خان کی امریکہ میں؟ وہ جو کانٹے بچھائے گئے تھے وہ بھی صاف ہو گئے؟ سر کانٹے تو خود ہی بچھائے تھے اور خود ہی صاف کیے انہوں نے. یہاں پر جو ان کی ناراضگی کی وجہ آپ نے خود ہی جب گفتگو کے دوران ہم نے شارٹ آنسر کر دیں. دیکھیں حالات امریکہ کے ہمیشہ نبض پہ ہوتے ہیں، وہ عوام کے حوالے سے بڑا کنسرن ہوتا ہے. یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور یہاں پہ قانون اور آئین کی بالادستی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرف عوام ہوں گے، وہ دیکھیں روزانہ آپ کیا وہ کیبل نہیں بھجواتے ہوں گے وہاں کے امبیسڈر یہاں پہ، وہ نہیں بتاتے ہوں گے کہ روزانہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، سمان پارک میں کیا ہو رہا ہے. وہ عمران خان سے 2 دفعہ مل چکے ہیں امبیسڈر جو ہیں، اور یہ تعلقات جو ہے نا اس طرح سے خراب نہیں ہیں. اب حالات وہ بھی پتا ہے ان کو کہ عوام کی ایک غالب اکثریت جو ہے عمران خان کی سپورٹ کر رہی ہے، اور اسی لیے الیکشن حکومت نہیں کرا رہی. تو اب آپ انہی معاملات کو ذرا جوڑ کے دیکھیں نا. IMF کیوں نہیں پیسے دے رہا بھائی؟ باقی امدادی جو ادارے ہیں، وہ ورلڈ بینک کیوں پیسے نہیں دے رہا آپ کو، یا باقی بینکس کی؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی آپ کے اوپر عوام کا ٹرسٹ نہیں ہے. آپ جس طرح ملک کا بیڑا غرق کیا 1 سال کے اندر آپ نے، اس کے بعد اگر کوئی اور گورنمنٹ آتی ہے، عمران خان آتا ہے، تو کیا وہ IMF کی شرائط کو پورا کرے گا؟ کیا وہ جو قرضے دینے والی واپس دینے والی بات ہے وہ پوری کرے گا؟ ہم بہتر ہوگا کہ عمران کے ساتھ یہ بات چیت کریں جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں. تو اس بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، پاکستان میں الیکشنز ہوں، نئی گورنمنٹ جس کی بھی آئے وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، تاکہ کوئی ان کو اس بات کا یقین تو ہو، کوئی گارنٹی تو ہو، کوئی وارنٹی تو ہو کہ پیسے ادھار کے جو لیے ہیں واپس بھی کرنے ہیں. انہوں نے اپنے پیسے کی ضرورت ہے. بٹی صاحب بہت شکریہ. آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی. ہمارا پروگرام لمبا ہو گیا، لیکن بٹی صاحب بھی بول سکتے ہیں گھنٹوں، اور میں بھی بول سکتا ہوں، اور دونوں جب بولنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے obviously چھوٹا پروگرام اور مختصر پروگرام ہو نہیں سکتا. میں نے کوشش کی ہے کہ بٹی صاحب سے کھل کر بات کروں، اور یہ میری طرح کے مجاہد ہیں، لگی لپٹی رکھتے نہیں، سیدھی بات کرتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ. اور میرے خیال میں ہم نیوٹرل بھی نہیں رہ سکتے. اس کی وجہ یہ کہ نیوٹرل رہیں گے تو جو نیوٹرل ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، تو وہ جانور ہوتا ہے.
تو ہم نیوٹرل نہیں رہ سکتے، اگرچہ ہمیں آپ ہمارے اوپر لیبل لگائیں. شاید یہ پروگرام آپ کو آج اس حوالے سے پسند نہ آئے کیونکہ ہم نے ایک سچائی کو سامنے لایا اور سچائی کو چھپانا نہیں چاہیے. پتہ نہیں کب موت ہو جائے. جو باتیں صحیح ہوتی ہیں ملک و قوم کی وہ بتانی پڑتی ہیں. عمران خان صاحب کو اگر ہماری باتوں میں کئی دفعہ اس کی طرف ٹلٹ ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو جماعتیں ملک کو رن کرتی رہی ہیں 35-40 سال سے، اور پھر وہ ساری آ گئی ہیں جو نعرے اب لگاتی آپ پہ ایک ذمہ تھی، داری بھی آ گئی ہے وہ خان کر صاحب، آپ نہیں کی کلوزنگ سے وہ. پہلے ایک جملہ صرف آپ کے لیے، کہ اب آپ نے ایک پروگرام ضرور کرنا ہے کہ جو ملک کو لوٹا گیا پچھلے 70 برس میں، اور جو عمران خان پہ الزام ہے کہ 3 سال میں وہ نہیں کر سکے ہیں، آپ اس کو جسٹیفائی کریں کہ پچھلے 30-40 سال کا جو دور ہے اس کا اور 3 سال کا، اس کا کمپیریزن بھی کر کے ذرا لوگوں کو بتائیں کہ کوشش کہیں ہو سکتی ہے بہتری کی، اور آنے والے دنوں میں کیسے بہتر پاکستان کا مستقبل ہو سکتا ہے. اس پہ ضرور کیجیے گا. بالکل ضرور کریں گے. بہرحال پاکستان ہے تو ہماری، چونکہ ہمارا ملک ہے، اگرچہ ہم کھاتے کماتے، یہ بڑی صاحب امریکہ میں، میں لندن میں ہوں، مجھے 32 سال ہو گئے، ان کو بھی کافی عرصہ ہو تو، لیکن پاکستان سے ہم اس کو اپنا ملک سمجھتے ہیں اور اس کی ہمدردی میں، بہتری میں، عوام کی بہتری اور ہمدردی میں گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت چلے، جمہور کو ووٹ کا حق ملے، ادارے اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں، ملک ترقی کرے. لیکن لگتا یہی ہے کہ ہم ریورس پہ جا رہے ہیں، ریورس موڈ ہے اور آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی بٹی صاحب آپ کا شکریہ. دیکھنے سننے والوں کو اللہ آپ تعالیٰ کا شکریہ. سلامت رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم.